یوتھ کی امپاورمنٹ. جو یوتھ امپاورمنٹ ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ایک وین ہے, پی ٹی آئی کا وین ہے, وزیر اعلیٰ کا ایک وین ہے. تو اس وجہ سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے جتنے انیشیٹوز ہوں اس میں یوتھ کی سکلز کی اپ اسکیلنگ ہو رہی ہو, اور ساتھ میں آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس کو وہ فلرش کر رہا ہو. ہر گھر میں پڑھی لکھی خواتین ہیں اور وہ بھی یہ کام کر سکتی ہیں, گھر بیٹھے ہی سارے چھوٹے چھوٹے یہ سارے جتنے کام ہیں, یہ بھی ایک ہر گھر کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے. اور جب یہ لنک کریں گے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آن بورڈ لائیں گے تو پھر اس میں جاب اپرچونیٹیز بھی آئیں گی, تو یہ ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بڑا کریڈٹ بنے گا. ہم اللہ کا شکر ہے کہ 23 سروسز آلریڈی ہم لے کے آ چکے ہیں, اور یہ انشاءاللہ اس کے اوپر تمام حکومت کی سروسز جو ہیں وہ ہم لے آئیں گے. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو پرائیویٹ سیکٹر بہت سی سروسز ہوتی ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کی سروسز ہوتی ہیں حکومت نہیں دے پاتی, یا نہیں وہ مینڈیٹری پرائیویٹ سیکٹر کا ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کہ اس پہ ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ لے کے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم اس پہ لے آئیں. جب ایک ٹریفک یہاں سے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائے گی تو وہاں سے ان کے بزنس کو بھی وہ فلرش کریں گے اور وہ جاب اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی. دیکھیے پچھلے 1.5 ماہ میں ہم نے بہت سی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہم ایک چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھ رہے ہیں. ہمارے 3 انیشیٹو جو کہ ہیں ہی بہت زیادہ یوتھ سینٹرک, جس میں ایک ڈیجیٹل ہنر 2.0, ایک جو ویب 3.0 کی پنجاب پہلا صوبہ ہے جو ویب 3.0 کی اڈاپشن کے اوپر ایک روڈ میپ جو ہے بنا رہا ہے. اس میں ہمارا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ایک آئی ٹی سیکٹر کو ہم کس طرح سے فلرش کرا سکتے ہیں, اور دوسرا یوتھ کی امپاورمنٹ. جو یوتھ امپاورمنٹ ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ایک وین ہے, پی ٹی آئی کا وین ہے, وزیر اعلیٰ کا ایک وین ہے. تو اس وجہ سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے جتنے انیشیٹوز ہوں اس میں یوتھ کی سکلز کی اپ اسکیلنگ ہو رہی ہو, اور ساتھ میں آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس کو وہ فلرش کر رہا ہو. تو گو پنجاب ایپ بھی اسی طرف ایک آج جسٹ اسٹارٹ ہے. اس کے اندر جتنے آگے اس میں جب ہم آگے جائیں گے تو جس میں اس میں ٹرانسپیرنسی کا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ ہم لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جتنے ڈپارٹمنٹس کے اندر لوگوں نے اپنے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں کسی بھی چیز کے لیے مقررہ وقت میں پتہ چل جائے گا, وزیر اعلیٰ کے ڈیش بورڈ پہ آ جائے گا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں اگر 35 اپلیکیشنز گئی ہیں اور 35 دن کا ٹائم دیا گیا ہے تو کیا 35 دن میں وہ ٹائم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی, آئی ٹی انڈسٹری کو ہم آگے بھی لے کے جا سکیں گے, اور لاسٹلی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو سٹیزنز ہیں ان کو ایک جگہ پہ تمام سروسز اویل کرنے کا موقع ملے گا. تھینک یو. بہت شکریہ خاتون حضرات. اب میں بصدد ملتمس ہوں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب سے کو اپنے خیالات کا اظہار کریں. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ڈاکٹر اسلان خالد صاحب کا اور فیصل یوسف صاحب کا جو ڈی جی آئی ٹی ہیں اور ان کی تمام ٹیم جنہوں نے اس میں کام کیا ہے, اس میں ہمارے بھی لوگ ہیں, سارے آپ ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا کام ہے اور میں کریڈٹ آپ سب کو دیتا ہوں اور آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے کم وقت میں اتنا بڑا کام کر دیا ہے. اور دیکھیں یہ سہولت جو ہے, میڈیا بھی یہاں سارا موجود ہے, ایک عام آدمی جو ہے نا جس کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اس کا سب سے جو بڑا فائدہ مجھے نظر آ رہا ہے نا کہ یہ رشوت ختم کرنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار شامل ہوگا. کیونکہ دیکھیں مجھے پتہ ہے خود بھی میں نے ایز اے کونسلر 83 سے شروع کیا تھا, تو کہاں کہاں رشوت جا کے دیتے ہیں. جب ہم ملازموں کو بھیجتے تھے تو خواتین بلکہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ پڑھتی بھی دھیان سے ہیں زیادہ, اور ہر گھر میں پڑھی لکھی خواتین ہیں اور وہ بھی یہ کام کر سکتی ہیں, گھر بیٹھے ہی سارے چھوٹے چھوٹے یہ سارے جتنے کام ہیں, یہ بھی ایک ہر گھر کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے. اور جب یہ لنک کریں گے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آن بورڈ لائیں گے تو پھر اس میں جاب اپرچونیٹیز بھی آئیں گی, تو یہ ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بڑا کریڈٹ بنے گا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے چارج سنبھالا تو میں نے آئی ٹی کا پوچھا تو کوئی محکمہ ہی نہیں تھا,
پھر میں نے محکمہ کریٹ کیا, اس میں فنڈ رکھے. پہلا سال جو تھا نا, یہ جو پروجیکٹ ہے نا, یہ میں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا, آئی ٹی ٹاور تھا اس کا نام, سنگ بنیاد 3 جولائی 2006 میں رکھا تھا. اور اس وقت اس سے 1 سال 2005 میں نے کام شروع کیا تھا. 1 سال پورا کام اس لیے کیا کہ جہاں آج یہ ٹاور بنا ہے نا, یہاں پہ سبزی منڈی تھی ساری, تو میں نہیں چاہتا تھا غریب لوگوں کو ڈسلوکیٹ کریں. اتنے آڑتی ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں جو ان کا سامان اٹھاتے ہیں, تو پہلے ان کو ایک متبادل جگہ دی, ان کو شفٹ کیا, ان کو وہاں آباد کیا, پھر اس کو خالی کرایا ہم نے, اور اس کے ساتھ پھر اور جگہ بھی ہم نے خالی کرائی. اور وہ ہم نے سوچا کہ بعد میں اگر ایکسٹینشن کرنی ہوگی یا پھر ہاسپٹل ایک بہت بڑا, اب ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں وہ 600 بیڈ کا ہاسپٹل اور ایمرجنسی, اور ساتھ ایک ہیلی پیڈ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ موٹر وے یا رنگ روڈ کے اوپر ہوں, فوری ان کو لے آئیں ہاسپٹل. تو یہ آئندہ کے لیے فیوچر پروجیکٹ ہے. تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کہا کہ سب سے آسان کام جو نمبر پلیٹس ہم نے بنانی شروع کی. تو میں نے ڈیزائن اس کا جب آیا تو میں نے خود ڈیزائن منگوایا کیلیفورنیا سے, کہ جس کا پنجاب کے ساتھ تعلق اس لیے بنتا تھا کہ وہ گندم کے دانے کو ہم نے ساتھ رکھا, اس کی باقاعدہ ہم نے امیج لیا, اور اس کے بعد پھر نمبر پلیٹس پہلے بننی شروع ہوئی 2005 میں, اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کو پھر ہم آگے کی طرف لے گئے. لیکن انفارچونیٹلی جب شہباز شریف صاحب آئے, باقی پروجیکٹس کی طرح پہلے انہوں نے روک دیا اس پروجیکٹ کو. پھر ان کو بتایا گیا, ہمارے چیئرمین PND تھے سلیمان غنی صاحب, انہوں نے کہا جی یہ تو چائنیز گورنمنٹ کو ہم نے دیا تھا بلڈنگ ٹھیکے پہ, تو وہ بنا رہی ہے, اور ہم نے ایک بہت بڑی کمپنی ہے سنگاپور کی, روڈ شوز بھی ہم نے کر لیے تھے. اس وقت بڑا تھا کریز یہ کال سینٹر بننے ہیں, تو اس کے لیے ہم اس کے اندر گنجائش رکھی تھی کہ کال سینٹر بن جائیں, تاکہ لوگوں کو اس وقت 7000 جابس کا ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا کہ مل جائیں گی. تو وہ جیسے باقی اس نے بند کر دیا, یہ آ کے بند کر دیا, اور گورنمنٹ آف چائنا نے ان کے اوپر کیس کر دیا, گورنمنٹ آف پنجاب کے اوپر. پھر کورٹ کے اندر 41 کروڑ روپیہ شہباز شریف کی نالاکی کی وجہ سے گورنمنٹ آف پنجاب کو دینا پڑا, اور پھر یہ پروجیکٹ شروع ہوا. بڑا ہی انفارچونیٹ تھا اس وقت کہ ایک اچھا پروجیکٹ بنا ہوا چل رہا ہے, تو اس کو آ کے اس نے بند کیا, اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ 41 کروڑ روپیہ. اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کی کہ ہم عدالت کے تھرو یہ 41 کروڑ تو اس سے منگوائیں نا کسی طریقے سے, لیکن بہرحال وہ نہیں ہو سکا. تو یہ بڑا ایک انفارچونیٹ پارٹ تھا. اچھا, اب اس میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں اس میں محکمہ ایکسائز ہے, بورڈ آف ریونیو ہے, اریگیشن کا آپ نے دیکھ لیا ہے, اور پھر ہیلتھ کا محکمہ ہے. اس میں خاص طور پہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے, فلیگ شپ پروگرام ہے, وہ بھی ایڈ کیا گیا ہے, اور اس کو پتہ چلے گا اس میں کہ اس کے اب کتنے پیسے رہ گئے ہیں اور کس ہاسپٹل میں وہ جا کے اپنا علاج کرے. اسی طرح محکمہ صنعت ہے, سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں ادھر, اور ٹورزم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ بھی پتہ چل جائے گا. اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو وہاں ہمارے جو ٹورزم کے جتنے وہاں ریسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, وہاں آپ بکنگ بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی ہوٹل آتا ہے ہمارے اس میں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اب پرائیویٹ سیکٹر کو اگر ہم یہاں شامل کریں گے تو اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اگر آپ نے بکنگ لینی ہے کوئی مری کی یا کسی اور ٹورسٹ ریزورٹ کی, اس میں وہ گلگت بلتستان بھی آ جائے گا. جی, وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا, 22,000 ہوٹل اس کے اوپر آ جائیں گے. چلو یہ تو پھر اور بڑا اچھا ہو جائے گا کہ آپ گھر بیٹھے ہی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. اسی طرح محکمہ ٹرانسپورٹ کے اندر ہے, اور فٹنس سرٹیفکیٹ بھی اگر لینا ہوگا. محکمہ تعلیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, اور پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے حوالے سے ہے. تو گویا کہ اور جس میں کہ لوکل گورنمنٹ کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے مثلا نکاح نامہ کہاں رجسٹر کرانا ہے, یا نکاح نامے کا فارم بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے. جی, وہ اس پہ کلک ہو جائے گا, وہاں سے ہو جائے گا میرج سرٹیفکیٹ. اچھا, میرج سرٹیفکیٹ کے حوالے سے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو
آپ کو آپ کے وقت کو بچائیں گی، آپ کے پیسے کو بچائیں گی اور ایفیشنسی بڑھے گی. اور پھر ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے اور وہ بھی پھر اس میں انوالو رہیں گے تو جو ڈلیوری سروس ہے وہ بڑی اچھی ہو جائے گی. اور جیسا کہ مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹی سی ایس یا اور کسی جو پوسٹل سسٹم کوریئر سروس کے ذریعے بلکہ یہ چیزیں ساری اگر گھر ان کو ڈلیور ہوں گی تو یہ ایک اور بڑا اچھا اس میں اضافہ ہوگا. تو آہستہ آہستہ اس کو آپ نے انشاءاللہ آج تو ہم نے میڈیا کے آگے ساری چیزیں رکھی تو اس کے بعد پھر آپ نے آگے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جانا ہے. تو میری دعا بھی یہی ہے اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو خراج تحسین سب کو پیش کرتا ہوں. اور ہمارے علامہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ ادھر آ کے سب کے لیے اور ان کے لیے اور اس جو اچھا کام کیا ہم نے اس کے لیے دعا کریں. ادھر آ کے ادھر ہی مائک دے دیں. یہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو ہر قسم کے فتنوں سے دہشت گردی سے محفوظ فرما. اے اللہ جو انہوں نے ہمارے ساتھیوں نے کام کیا ہے اے اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما. اے اللہ جیسے کہ ہمارے چودھری پرویز رائی صاحب نے ختم نبوت کا خانہ نکاح فارم کے اندر داخل کیا ہے، اے اللہ ان کو بھی اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان سے بھی پوری زندگی نیکی کا کام لیتا رہے. اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ سیلاب میں کئی کروڑ انسان متاثر ہوئے ہیں، ربا ان کی غیبی مدد فرما، ان کی غیبی مدد فرما. ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. آمین الہی آمین. اب تقریب کے آخر میں گزارش کروں گا منسٹر آئی ٹی سے کہ وہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو یادگاری شیلڈ دیں. اور سر انشاءاللہ آپ کی قیادت میں ہم لوگ نئی منزلیں سر کریں گے، نئے سنگمیل طے کریں گے. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا یہی تو بڑا امتیاز ہے کہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے. مزدور تالیوں سے اس لمحے کو یادگار بنائیے. تھینک یو.